مہینہ ہم سب کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ ہم سے پہلے امتوں پر بھی قربانی کرنی ہوتی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی، جناب آدم سے لے کر اب تک۔ لیکن آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ ان کی قربانی قبول ہونے کا طریقہ اور تھا اور ہماری قربانی بارگاہ خدا میں قبول ہونے کا طریقہ اور ہے۔ پہلے جب کوئی قربانی کرتا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے اٹھا کے لے جاتی، اس کی قربانی بارگاہ خدا میں قبول ہوتی۔ لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اگرچہ گناہ گار ہیں لیکن چونکہ حضور کے امتی ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے نوکروں کے عیبوں پر پردہ ایسا ڈالا، فرمایا محبوب ان کی قربانی سب پہ واضح ہوتی کہ فلاں صاحب نے قربانی کی ہے اس کی قبول نہیں ہے اور فلاں کی ہے اس کی قبول نہیں۔ مطلب جس کی قربانی آگ لے جاتی وہ تو قبول ہوتی اور جس کی قربانی آگ نہ لے جاتی اس کی قبول نہ ہوتی، تو سب کے سامنے واضح ہو جاتا۔ لوگ کہتے کہ دیکھو یار اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، فلاں ہوئی ہے فلاں ہوئی، یعنی یہ دل آزاری ہوتی ہے نا۔ پہلے یہ سسٹم تھا، انداز تھا قربانی قبول ہونے کا کہ پتہ چل جاتا ہے اس کی قبول ہوئی ہے اس کی نہیں ہوئی، مولوی صاحب کی ہوئی ہے فلاں کی نہیں ہوئی، چودھری صاحب کی ہوئی ہے، ملک صاحب کی ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا پیارے محبوب میں چاہتا تیرا نوکر کوئی دل دکھا کے بیٹھا، پہلے قربانی قبول ہو تو پتہ چل جاتا اس کی ہوئی ہے اس کی نہیں ہوئی۔ لیکن اب ہر بندہ قربانی کرتا ہے، فیصلہ یہاں پہ نہیں ہوتا کہ کس کی ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی۔ یا اللہ انداز کیوں بدل گیا؟ فرمایا محبوب وہ امتیں اور تھی، یہ تو تیری امت ہے، میں ان کے اعمال نہیں دیکھتا، میں تو نسبتیں دیکھتا ہوں۔ اب کوئی کہہ سکتا کہ فلاں کی قبول ہوئی، اچھا اگر ایسا ہوتا تو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا لوگ تو ویسے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عیب کسی میں ملے، دیکھو ذرا سیدھا پتہ کریے، ہم تو تلاش کرتے ہیں کہ عیب کسی میں ملے، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو دنیا میں کسی عیب کو چھپائے گا اللہ حشر کے دن اسے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ عیبوں پہ پردہ ڈالنا میرے نبی نے سکھایا ہے، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے اس میں کوئی عیب نکالے عیب کوئی، تاکہ پتہ لگے نا یہ بھی کوئی عیب ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں عیب نکالا جائے، پر میرے آقا کہتے ہیں عیب نکالا نہ کرو، عیبوں کو چھپایا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ پسندیدہ ہے جو کسی کے عیب پہ پردہ
جو عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جو آج دنیا میں پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن جب یہ آئے گا میں اس کے عیبوں کو بھی چھپا لوں گا۔ فرمایا پیارے محبوب پہلے پتہ چل جاتا تھا کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا پیارے محبوب اب میں عیب پردہ ڈالوں گا، یہ نہیں بتاؤں گا کس کی قبول ہوئی ہے کہ کس کی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر اب ایسا ہوتا تو لوگ تانے مار دیتے، اچھا ان پہ بڑا شریف لگ رہا ہے، ان پہ بڑا لگ رہا ہے، نمازی بندہ ہے، حاجی بندہ ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، سب کچھ ہے، مولوی صاحب قربانی قبول نہیں تھی، لوگ تانے دے مار دیتے۔ لیکن فرمایا محبوب اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن قربانی کرنے والے کو دیکھنا چاہیے دل صاف ہو۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی 7 بندوں میں سے ایک بندے کی نیت بھی صرف گوشت کھانے کی ہو، قربان کرنے کی نہ ہو، تو سارے جتنے قربانی کرنے والے ہیں سب کی نہیں، سارے کی قربانی چٹ ہے۔ اس لیے ادھر صاف رکھا کریں اسے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قربانی ہے کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس کو دل میں سنت سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ 7 بندوں میں سے ایک کی بھی اگر نیت ہوئی کہ میں گوشت ہی کھانا ہے، تو قربانی کا پتہ ہی کوئی نہیں، سب کی چٹ ہو جائے گی۔ جس کو آپ نے شریک کرنا ہے یہ مسئلہ سمجھایا کریں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی سنت ہے بھائی، قربانی کرنی اللہ کی رضا کے لیے، صرف نیت گوشت کھانے کی نہ ہو۔ اور بندے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ عورت پر بھی واجب ہے کہ نہیں، عورت پہ واجب کیوں نہیں ہے؟ کیا عورت مسلمان نہیں؟ مسلمان ہے تو عورت پر بھی واجب ہے، جس طرح مرد پر واجب ہے صاحب نصاب ہو تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے محبوب اب تیری امت ہے، اس کی قبولیت کا فیصلہ سب کے سامنے نہیں کرنا۔ اب جس نے قربانی کی جیسے قربانی کی وہ اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ قبول فرما لے۔ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ یہ 2 بھائی تھے حابیل اور قابیل۔ میں زیادہ اس میں لمبی تھوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، بس اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت اماں حوا سے، اور جب حق مہر کی باری ہے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھ پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ حضرت اماں کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا، اب ہو جاتا ایک حمل سے 2 بچے ہوتے، ایک حمل سے 2 بچے ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جس وقت میں ایک حمل سے 2 اب دوسرے میں جب 2 بچے ہوتے تو پہلے بچوں دوسرے بچوں کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی پہلے حمل والے لڑکے کا دوسرے حمل والی لڑکی کے ساتھ اور دوسرے حمل والے لڑکے کا پہلے حمل والی لڑکی کے ساتھ۔ یہ سلسلہ کہ ایک حمل والے 2 بچوں کا دوسرے حمل والے جو 2 بچے ہوئے ان سے نکاح کر دیا جاتا۔ حابیل اور قابیل دونوں جناب آدم کے بیٹے ہیں۔ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کی بہن، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کی بہن۔ جو جس کے ساتھ پیدا ہوتی وہ اس کی ہوتی، اس کا نکاح دوسرے حمل والے لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا۔ اس بات کو میں بالکل اختصاص کے ساتھ کرنے لگا ہوں آج۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں جو لڑکی قابیل کے ساتھ ہوئی اور قابیل نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا
نہیں ہے اللہ کی بارگاہ سے حکم یہ ہے کہ قابیل تیرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوگا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہو۔ قابیل نے کہا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، حابیل مقتول ہے اور قابیل وہ قاتل ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ قابیل نے کہا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا جو غیر شرعی تھا، میں حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں قربانی کرو۔ اب اس قصے کو قرآن مجید نے بڑے آسان انداز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی وہ سچا جو قصہ ہے وہ بیان فرمائے۔ یہاں قرآن نے اس کو بیان کیا، اس قربا قربانا فتقبل من احدہما، اس قربا جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہو۔ طریقہ کار یہی تھا، وہ آگ آتی اور جس کی قربانی لے جاتی اس کی قبول ہوتی۔ حابیل اور قابیل نے قربانی کی، حابیل کی قربانی آگ لے گئی اور قابیل کی قربانی ویسے رہ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ فرما کے انہوں نے قربانی کی، حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی نہ ہوئی، آدم علیہ السلام چلے گئے حج کے لیے مکہ المکرمہ میں۔ اب پیچھے قابیل نے کیا کہا؟ قابیل نے کہا قال لأقتلنک، اس نے کہا حابیل سے میں تجھے ضرور ضرور قتل کروں گا۔ لأقتلنک، یہ لام تکید بنون تکید ثقیلہ ہے اور یہ تاکید ہوتی ہے اس میں، ضرور ضرور، انہیں کہا کہ میں چھڑنا ہی کوئی نہیں، اس لیے اس نے کہا میری تو قبول ہوئی نہیں، تیری قبول ہو گئی۔ تو حضرت حابیل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقين، حابیل نے کہا قابیل سے، فرمایا اللہ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، گندے بندے کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی، اس کو صاف کر کے قربانی کیا کرے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ مجھے ایک بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ وہ بچہ ہے بالغ نہیں ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، بھائی یہ شرط ہے قربانی کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے شرائط میں سے کہ بندہ کیا ہے وہ بالغ بھی ہو، قربانی کرنے والا بالغ بھی ہو، نابالغ پر قربانی واجب، ہاں یہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، بندہ مسلمان ہو، کافر پر واجب نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ بالغ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنا بڑا مالدار ہے، اگر سفر میں ہے ان دنوں میں بڑا لمبا سفر کر کے امریکہ کو آ رہے، 2 دن گھر سے لگ جانے، کینیڈا کو آ رہے، اگر وہ مسافر ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان بندوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی جو بالغ نہ ہو اور جو مسلمان نہ ہو، جو مقیم نہ ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس بات کا ذہن نشین کر لیں، اور صاحب نصاب بھی ہو، صاحب، آج کل ہمارے یہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے یہاں 3 گاڑیاں نا، 3 گاڑیاں استعمال میں کتنی ہیں؟ 2 گاڑی یا 1 گاڑی استعمال میں ہے، تو جو استعمال میں ہے اس میں تو زکوٰۃ نہیں آتی، اس کی وجہ سے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جڑی استعمال نہیں ہے وہ کدھر جاننی ہے؟ ضرورت اصلیہ اور غیر اصلیہ کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں استعمال میں ہیں، ضرورت کی ہیں، وہ ضرورت اصلیہ میں شامل ہے۔ جو چیزیں استعمال میں نہیں ان کی قیمت نکالیں، اور قیمت اگر بنتی ہے 52.5 تولے چاندی کی تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ پر قربانی، ایک بندے کے پاس عید پر پہننے کا جوڑا ہے، جمعے پر پہننے کا جوڑا ہے، کہیں جانے آنے جانے کا بھی جوڑا ہے،
اور گھر میں پہننے کا اور کام کاج کرنے کے لیے یہ جوڑے اس کے پاس موجود ہے، یاد رکھیں اگر ان کے علاوہ چوتھا سوٹ اس کے پاس ایسا پڑا ہے جو بڑا ہی مہنگا ہے، اور اگر قیمت نکالی جائے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے اسی تین مکان لائے اپنے سائڈ پہ کرے تو جی ہمارے سارے استعمال میں ہے صدقے جمع، کیوں قربانی کرنی نہ پڑے؟ پتر قربانی واجب ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر سال گزر جائے، مال کے اوپر سال گزر گیا ہے یہ شرط ہے، تو پھر زکوٰۃ ضروری ہے دینا۔ قربانی میں یہ بات نہیں ہے اگر عید سے پہلے ایک دن بندہ کنگلا تھا، عید والے دن اس کے پاس پیسے آ گئے تو قربانی کرنی ضروری ہے۔ عید سے پہلے کچھ نہیں تھا، عید کے دن آ گئے، اگلی بات بھی سن لیں، عید کے پہلے دن اس کے پاس کچھ نہیں تھا، عید کا دوسرا دن آیا تو پھر اس کے پاس پیسے آ گئے، قربانی کرے۔ دوسرے دن بھی کچھ نہیں تھا، تیسرے دن پھر اس کے پاس اگر پیسے آ گئے اتنے 52.5 تولے چاندی کے برابر، میرے خیال 70-80 ہزار، شاید آپ خود اس کا پتہ کر لیں کہ کتنی بنتی ہے مالیہ۔ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر تیسرے دن بھی پیسے آ گئے تو اس پر قربانی ضروری ہے۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے جی، جتنا سامان ہم نے گھر میں رکھا ہے وہ عورتوں کا ہے یا مردوں کا ہے؟ سامان کے رکھا ہوا ہے، کئی سال گزر گئے، استعمال میں بھی نہیں ہے، اور جب قربانی کی باری ہے تو ہم تو ہیں صاحب نصاب ہی نہیں، یہ بارے پوچھا جانا ہے، میں تو صاحب نصاب بھی نہیں۔ عورتیں بھی کہتے ہیں وہ تو کیا تھا ہمارے امی نے دیا تھا، ابو نے دیا تھا، جس نے مرضی دیا تھا، جو ضرورت اصلیہ سے علاوہ ہیں، جو استعمال کے علاوہ ہیں چیزیں، ان کی قیمت نکال کے قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ جنہوں نے ایسا نہ کیا اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہے۔ یہ بات ذہن نشین آپ فرما لیں۔ تو یہ چیزیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے ہے، بندہ بالغ ہو تو قربانی واجب ہے، مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، قربانی اس پر واجب ہے۔ پہلی قربانی جو دی وہ کس نے دی؟ حضرت حابیل اور قابیل نے دی۔ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو حابیل نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاراں دی قربانی قبول کرتا ہے۔ کیا چھوٹو سبحان اللہ کو سبحان اللہ، یا اللہ کا سبحان اللہ کے ان کو بھی قربانی کرے۔ اچھا جی، حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب قابیل نے پتہ کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قابیل نے حابیل کو کر دیا قتل، یہ پہلا قتل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کائنات میں جتنے قتل ہوں گے نا، جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ پہلا یہ کام اس نے شروع کیا تھا، جس طرح بندہ کوئی نیک کام شروع کرے تو جب تک وہ ہوتا رہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس نے جو قتل کیا گناہ کا کام، پوری کائنات میں جب بھی قتل ہوتا رہے گا گناہ اس کے اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ قابیل نے کر دیا قتل، یہ پہلا قتل تھا، پہلا قتل۔ اب قتل کر کے لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لگا پھرتا ہے کہ کیا کروں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو قبریں ہم بناتے ہیں یہ کہاں سے ہم نے سیکھا ہے اور کیوں بناتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ قابیل نے کندھوں پہ ڈالا حابیل کو قتل کر کے، اب سوچ رہا ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے، پانی میں ڈال دوں، ویسے پھینک دوں، اس کا کیا کرنا ہے، آگ لگا دوں۔ اللہ نے دو کوے بھیجے، دونوں کی لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مارا۔ اس کوے نے جو مر گیا، دوسرے کوے نے چونچ کے ساتھ مٹی کو وہاں پہ کھودا اور گڑا بنا کے دوسرے کوے کو وہاں پہ دفن کر دیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اب قابیل نے جب دیکھا تو اس نے پھر وہاں سے مٹی نکالی اور مٹی نکال کے اس کی حضرت حابیل کی قبر بنائی، وہ قبر بنی وہاں۔ تو اس لیے آج ہم بھی کیا کرتے ہیں، قبر بناتے ہیں۔ پہلی قربانی یہ تھی
جو حضرت حابیل میں اللہ کی بارگاہ میں تھی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، تو یہ ان کا جھگڑا ہوا دوسرا دو بھائیوں کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں اور لوگ آ کر کہتے ہیں ایک بندے کا قتل ہو گیا، اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کر دو، گائے کو۔ میں اس پر یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلی امتیں بھی یہ کام کرتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے کو ذبح کر دو، انہوں نے بتایا کیسے کیا کہا، انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، اے پیارے کلیم آپ ہم سے تمسخر کرتے ہیں، ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا نبیوں کا کام نہیں ہے گا مذاق کرنا۔ مدینہ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے، یہ لفظ مزاح کے ساتھ ہے، خوش طبی کے لیے حضور علیہ السلام مزاح فرماتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر بتا دیں وہ گائے کیسی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، عوام بین ذالک، بلکہ وہ درمیانی عمر کی ہو۔ المختصر یہ ہے انہوں نے گائے کی تلاش کی، بڑا لمبا قصہ ہے کہ وہاں پر ایک صالح شخص رہتا تھا، اس کی گائے تھی، گائے انہوں نے ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا مارا جی؟ گوشت کا ٹکڑا۔ گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا اور مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی مردے جانور کا گوشت میت کو مارا جائے وہ زندہ ہو جائے، خدا ہی جانتا ہے جس پہاڑ کو میرے نبی کے قدموں کی ٹھوکر لگی ہوگی وہ پہاڑ کی طرح خوش قسمت ہوگی۔ بھائی مردہ گائے اگر مردہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگ جائے تو بندہ زندہ ہو جائے، خدا ہی جانتا ہے میرے آقا جہاں جہاں سے گزرتے ہوں گے اللہ کتنوں کو کتنی زندگی عطا فرماتا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا بہت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، یہاں سے بہت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، مطلب کیا؟ اور فرمایا یہ پتھر ہے، پتھر کو بھی پتا ہے کائنات میں محمد جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ جن کو میرے نبی کے قدم مل جاتے ہیں کائنات جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ وہاں سے چلتا آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو ابھی تعمیر ہو رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا فانی سے ظاہری طور پر چلے گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل فرمایا۔ مکمل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ جانوروں کو اکٹھا کروایا اور ان کو ذبح کروایا، ذبح کروا کے بنی اسرائیل کو جمع فرما کے گوشت میں بانٹ دیا۔ یعنی یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، ان کی امت میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ تو ہم امت مصطفیٰ ہیں، اللہ نے ہم پر کرم کتنا کیا ہے، سن لیجیے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے کانت لہو حجابا من النار۔ امام حسن کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا جہنم کے سامنے وہ پردہ بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حجاب من النار، جہنم سے حجاب ہوگا، حجاب مطلب کیا ہے؟ جو خوش دلی سے قربانی کرتا ہے، اور میرے پاک نبی کا ارشاد گرامی ہے اچھا جانور قربان کیا کرو، اچھا جانور قربان کیا کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا تسر الناظرین، گائے وہ ہونی چاہیے بندہ دیکھے تو خوش ہو جائے۔
یار کیسا جانور اس نے پالا ہے، قربانی کے لیے کیسا جانور تیار کر رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اچھا جانور قربان کیا کرو، جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط پہ جانے کا وقت آئے گا تو یہ تمہاری سواریاں بن جائیں گے، تم ان پر سوار ہو جاؤ گے۔ دسو اگر جانور جڑا کرنا ہے، جانور ایڈا کمزور ہوئے جڑا ٹوری نہ سکے تے انہیں چکنا کیے پھر جانور ہو کمزور۔ بعض بندوں کو دیکھا گیا کہ جانور بڑا کمزور ہوتا ہے، ماشاءاللہ پیسے بچاتے ہیں، اتنا چنگا ٹکاری نہ ہوتا، پیسے بچاتے ہیں کہ پیسے کام لگ جائیں۔ قیامت کے دن جو پل صراط پہ سواری بنے گی وہ تو یاد رکھ طاقتور ہونا ہے کہ تیری سواری چنگی ہوئے گی نا۔ اتنے دے کہے گا یار چنگی سواری ہونی چاہیے، چنگی سواری چاہنا ہے تو پھر آج موٹا تازہ جانور اللہ دی بارگاہ قربان کر، تاکہ پل صراط پہ بھی تجھے فائدہ ہو، حشر کے دن بھی تجھے فائدہ ہو، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ رب کی طرف سے اعلان ہوگا یہ اس نے میری رضا کے لیے قربانی کی تھی، اے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو موٹا تازہ جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے بندے کے پاس ہونا چاہیے، اچھا جانور، خوبصورت جانور، دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے۔ 2 دن کے بعد ہماری چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، تو جنہوں نے اس سال قربانی کی ہے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر سکے کسی وجہ سے اللہ اپنے آئندہ سال ہمت اور طاقت کا فرمائے کہ وہ بھی بارگاہ خدا میں اپنی قربانی کریں۔ ایران